خشک ہو گئے، ان کے اندر دودھ نہیں ان کے تھنوں میں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان بکریوں کو میرے پاس کر دو، ان بکریوں کو میرے پاس کر دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بکری پاس میں آئی اس کے تھن پر ہاتھ رکھا اور وہ تھن پورے دودھ سے بھر گئے۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ میرے آقا ہے۔ دائی حلیمہ جس وقت میرے نبی کو لے کر گئی، ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں۔ دائی حلیمہ لینے آئی ہے، ان کے اونٹ سب سے لاغر، ان کے خود اپنی چھاتی میں دودھ نہیں، اونٹ کے دھنوں میں دودھ نہیں، اونٹ بالکل لاغر، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ذرا دیکھیں تو ذرا، جیسے ہی گود میں لیا ہے، جیسے ہی گود میں لیا ہے، برکتیں ظاہر ہونے لگی، دھنوں میں بھی اونٹ کے دودھ آ گیا ہے۔ اونٹ بھی ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی تیز سواری جو سب سے لاغر سواری تھی آج وہ سب سے آگے چل رہی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان سے دودھ نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے بدل دی پھر سے کہا کہ یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں مجھے بھی سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا انک غلام معلم، تم ایک ایسے غلام ہو جو جس کے اندر سیکھنے کی طلب ہے اور جو سیکھا ہوا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھی، وہ بکریوں کو چرانے والے اس غلام نے ایک مرتبہ میں پوری سورہ رحمان یاد کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں مسلمان ہوتے ہیں، جب مسلمان ہوئے تو حرم پاک تشریف لائے۔ سنو مسلمانوں، ایک اس واقعے سے سبق لے کر جاؤ۔ حرم پاک تشریف لائے اور انہوں نے اسی سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا۔ کفار سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مارنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زبان حال سے کہا کہ مجھ کو تم مار سکتے ہو لیکن قرآن کی تلاوت مجھ سے نہیں چھڑوا سکتے۔ جب تک پوری سورہ رحمان نہیں پڑھ لی قرآن کی تلاوت تک نہیں کی۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ پیغام میرے عزیزوں جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پست طاقت صحابی تھے اور آپ کی پٹیلیاں بھی بڑی ہی پتلی تھی، لیکن اللہ کے وہاں کسی کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وہاں کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وہاں شہری اور دیہاتی نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وہاں تو تقوی اور ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بڑی شخصیت بن گئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے پاس جبریل آ کر قرآن سناتے ہیں۔ آج وہ بکری چرانے والے اس غریب سے کہہ رہے ہیں ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ کس نے اس مقام تک پہنچایا؟ سوچے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنوں۔ بس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آج وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جب اس آیت پر پہنچے آپ نے فرمایا حسبک، ارے بس کرو بھیا. بس